السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کینیا کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ قطر ایئر ویز اور قطر ٹورزم نے موسم سرما کی سرگرمیوں کا انکشاف کر دیا ہے۔ کییو کو دور بار ٹینکوں کی فراہمی کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور امریکہ نے روسی گروپ ویگنر کو جرائم کی بین الاقوامی تنظیم قرار دے دیا ہے۔ اور فرانس کے صدر نے 2024 سے 2030 تک فرانسیسی فوجوں کی مدد کے لیے 400 بلین یورو کے بجٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کینیا کے صدر ڈاکٹر ولیم روٹو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات، انہیں تمام تر شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نیابت کرتے ہوئے شیخ ثانی بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مراکش کے شہر آصفی میں عائشہ بنت حمد العطیہ اسپتال کا افتتاح کیا ہے۔ شیخ ثانی بن حمد آل ثانی نے افتتاح کے بعد مراکش کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اس میں بیماروں کو فراہم کی جانے والی علاج کی اور میڈیکل کیئر اور اسپیشلائزڈ سروسز کی تفصیلات سنی۔ مراکش کے وزیر صحت و سماجی تحفظ پروفیسر خالد آیت طالب اور قطر و مراکش کے متعدد اعلیٰ اہلکاران بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ قطر ایئر ویز اور قطر ٹورزم نے تیسرے قطر بیلون فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر قطر میں موسم سرما کے عنوان سے کی جانے والی سرگرمیوں کا انکشاف کیا ہے۔ قطر ایئر ویز گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور قطر ٹورزم اتھارٹی کے صدر جناب اکبر الباقر نے کہا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کے غیر معمولی ایڈیشن کے اختتام پر ہم 2023 کے دوران بھی اسی رفتار سے اور اسی ڈائنامک کے ساتھ سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم 2030 کے تصور اور ویژن کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہوابازی اور سیاحت کے قطری شعبے سن 2023 کے دوران آپس کے تعاون کے ذریعے مثالی سرگرمیوں اور میلوں کا پروگرام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ مائن شیف 6 نامی سیاحتی بحری جہاز دوحہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ جرمنی کی TUI کروزز کمپنی یہ سمندری جہاز چلاتی ہے اور اس کے ذریعے عملے سمیت 3278 سیاح دوحہ پہنچے ہیں۔ سن 2022-2023 کے ٹورزم سیزن میں جو اپریل تک جاری رہے گا، یہ اس جہاز کا قطر کے لیے پہلا ٹور ہے۔ موانی قطر نے بتایا ہے کہ مائن شیف 6 نامی سیاحتی بحری جہاز جس پر مالٹا کا پرچم لہرا رہا ہے، پروگرام کے مطابق اس سیزن کے دوران مزید 9 مرتبہ دوحہ کی بندرگاہ پر آئے گا اور یہ اس جہاز کے لیے دوسرا سیزن ہے جس میں دوحہ کی بندرگاہ کا وہ وزٹ کر رہا ہے۔ صومالیہ کے وسطی حصے میں واقع شہر گلعد میں تحریک نوجوانان کے خلاف کیے جانے والے فوجی آپریشن میں اس تحریک کے تقریباً 100 مسلح عناصر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ صومالیہ کی خبر رساں ایجنسی نے فوجی ذریعوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ فوجی آپریشن اس علاقے پر اس تحریک کی جانب سے کیے جانے والے ایک حملے کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ ان ذریعوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایک فوجی افسر سمیت 7 فوجی اس آپریشن میں جام حق ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس شہر گلعد سے اس تحریک کے جنگجوؤں کے نکل جانے کے بعد فوج نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر اس تحریک کی جانب سے شہر پر دوبارہ حملہ کر دیا گیا۔
صومالی فوج نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ صومالیہ کے جنوبی علاقے ڈاگاسکو میں ایک ملٹری آپریشن کے دوران تحریک نوجوانان کے تقریباً 49 عناصر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ لیبیائی مصالحت کی افریقی کمیٹی کے سربراہ محمد الحسن البات نے لیبیا کے بحران کے حل کی تلاش کے لیے کی جانے والی کوششوں میں قومی مصالحت کو مرکزی حیثیت دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ افریقی کمیٹی فوج کے ذریعے مسائل کو حل کرنے یا کسی کے بھی اخراج کے فلسفے کو مسترد کرتی ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے نئے صدر کے انتخاب میں 11ویں مرتبہ ناکامی کے بعد اس کے 2 ممبران نے احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر ہی کھلا دھرنا دے دیا ہے کہ صدارت کا عہدہ اتنی دیر سے مسلسل خالی کیوں چلا رہا ہے۔ ان حالات کے ساتھ ہی لبنان کی معیشت کا بھی گویا گلا دب چکا ہے اور وہاں کا سیاسی بحران بھی بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ چین کے ساتھ کشیدگی میں کمی آئی ہے، البتہ انہوں نے تائیوان کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اینٹونی بلنکن اگلے ماہ فروری کی 5 اور 6 تاریخوں کو پیکنگ کا دورہ کریں گے۔ سن 2018 کے بعد سے اس سطح کے کسی امریکی اعلی اہلکار کا یہ پہلا دورہ چین ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ گزشتہ سال نومبر میں انڈونیشیا میں ہونے والی سربراہ کونسل کی سائیڈ لائن میں اس دورے پر متفق ہو گئے تھے۔ امریکہ نے روسی گروپ واگنر کو جرائم کی بین الاقوامی تنظیم قرار دے دیا ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی کونسل کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ واگنر ایک مجرمانہ تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر بھیانک جرائم اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب کر رہی ہے۔ اس اثنا میں امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ روس نے اب تک یوکرین کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اس سال کے دوران اسے ان تمام علاقوں سے نکال دینا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ ایک مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ دنیا کی بہت ساری جنگوں کی طرح مذاکرات کی میز پر ختم کی جانی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کی مدد کی جاتی رہے گی۔ یوکرین کی مدد کرنے والے ملکوں کے وزرائے دفاع اور فوجی کمانڈروں کا ایک اجلاس جرمنی میں امریکہ کے فوجی اڈے رامسٹائن میں منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں کییو کی مدد کے نئے اقدامات پر بحث کی گئی ہے۔ کییو کا مطالبہ ہے کہ اسے بھاری ہتھیار اور لڑاکا طیارے فراہم کیے جائیں، لیکن اجلاس میں اسے دور مار ٹینکوں کی فراہمی کا کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے 2024 سے 2030 تک فرانسیسی فوجوں کی مدد کے لیے 400 بلین یورو کے بجٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بجٹ فوجی پروگرامنگ کے قانون کے تحت منظور کیا گیا ہے۔ پیرو میں وہاں کی صدر دینا پولوارتی کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ان مظاہروں میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کم از کم 45 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیرو کے ہزاروں شہریوں نے دارالحکومت لیما میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، جس میں مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پیرو کی پبلک پروسیکیوشن نے صدر جمہوریہ اور ان کی حکومت کے متعدد ممبران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے حکومت مخالف مظاہرین کو کچلنے کی کارروائی میں 10 مظاہرین کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد حکومت پر قتل عام کا یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ صدر دینا پولوارتی گزشتہ ہفتوں کے دوران ہونے والی 10 ہلاکتوں اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہو جانے پر معذرت کا اظہار کر چکی ہیں۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں لیونیل میسی اور ارجنٹینا کی ٹیم کے ورلڈ کپ وصول کرنے کے بعد 1 ماہ بعد اب ورلڈ کپ فیڈریشن فیفا نے
ہرے میدان میں اور اس کے باہر بھی نئے حقائق اور نئے نمبر بتا دیے ہیں۔ فیفا نے بتایا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے دوران دنیا کے تقریباً 5 ارب باشندے فیفا قطر 2022 کپ کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان کھیلا جانے والا میچ تقریباً 89,000 شائقین نے لوسیل اسٹیڈیم میں بیٹھ کر دیکھا تھا، جبکہ پوری دنیا میں وہ میچ لائیو دیکھنے والوں کی تعداد 1.5 ارب تھی۔ فیفا نے بتایا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ کے شائقین کے میلے میں شرکت کرنے والے وزٹرز کی تعداد 1.85 ملین تھی۔ اس نے اپنی رپورٹ کے آخر میں کہا ہے کہ پس پردہ رہ کر کام کرنے والوں کی انتھک محنت کے بغیر اتنا بڑا ایونٹ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا اور یہ ورلڈ کپ بہت کامیاب رہا ہے۔ اس نے اس ورلڈ کپ کے آخری میچوں کے دوران قطر کی جانب سے لیبر کی بہبود و سرپرستی، خصوصی توجہ کے طالب باشندوں اور پائیداری کے موضوعات پر بھی بھرپور توجہ دینے کو سراہا اور کہا کہ ان شعبوں میں کی جانے والی اچیومنٹس اس ورلڈ کپ کا خاصہ تھیں۔ کل جمعے کے روز کرائی جانے والی دوحہ میراتھن اوریدو میں ریس میں مراکش کے ونر محسن او طلحہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اوریدو نے قطر ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے تعاون سے اس میراتھن کا اہتمام کیا تھا، جس میں مختلف کیٹیگریز کے 8,000 رنرز نے حصہ لیا۔ مراکش کے رنر محسن او طلحہ نے کینیا اور ایتھیوپیا کے رنر پر برتری حاصل کرتے ہوئے نئی ٹائمنگ ریکارڈ کی ہے اور اس نے میراتھن 42 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 2.0600 مدت یعنی 2 گھنٹے اور 6 منٹ میں طے کر لیا۔ کل کرائی جانے والی خواتین کی دوحہ میراتھن ریس میں اوریدو میں ایتھیوپیا کی رنر پیلٹ مزریٹ نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 20 منٹ اور 45 سیکنڈ میں طے کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دوحہ میراتھن اوریدو کی انتظامیہ مردوں اور خواتین کی ایک ریس، میراتھن کے آدھے فاصلے کی، پھر 10 کلومیٹر کی اور پھر 5 کلومیٹر اور اس سے پہلے بچوں کی اور کم فاصلے کی ریس بھی کرانے میں کامیاب ہوئی ہے، جس کا مقصد ان کے شوق میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اب کچھ کرکٹ کی خبریں۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ BPL میں کھلنا ٹائیگرز نے چٹاگرام چیلنجرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ چٹاگرام چیلنجرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 157 رنز بنائے تھے۔ کھلنا ٹائیگرز نے 158 رنز کا یہ ہدف 4 گیندیں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ PSL 8 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایونٹ 13 فروری سے شروع ہوگا اور اس PSL 8 کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندر اور ملتان سلطانز کے درمیان ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ شیڈیول کے مطابق PSL 8 میں 34 میچ ہوں گے، جن میں سے 11 مقابلے راولپنڈی میں ہوں گے، کراچی اور لاہور میں 9 جبکہ ملتان میں 5 میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ ایونٹ کا فائنل میچ 19 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کینیا کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ قطر ایئر ویز اور قطر ٹورزم نے موسم سرما کی سرگرمیوں کا انکشاف کر دیا ہے۔ کییو کو دور مار ٹینکوں کی فراہمی کا کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور امریکہ نے روسی گروپ ویگنر کو جرائم کی بین الاقوامی تنظیم قرار دے دیا ہے۔ اور فرانسیسی صدر نے 2024 سے 2030 تک کے لیے فرانسیسی فوجوں کی مدد کی غرض سے 400 بلین یورو کے بجٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محترم جابر حسین اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1Q रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।